السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں، اس ٹاپک کا نام ہے کہ مینٹرز کس طرح ڈھونڈے جائیں، رول ماڈلز ہمارے معاشرے میں کس طرح ڈھونڈے جائیں، کس طرح ان کو فالو کیا جائے۔ میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹاپک میرے دل سے بہت قریب ہے۔ لاتعداد میسیجز، ای میلز، فیس بک میسیجز، واٹس اپ میسیجز موصول ہوتے ہیں کہ جی ہم چاہ رہے ہیں ہمیں کوئی گائیڈ کرے، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، ہمیں مینٹرز ہی نہیں ملتے، وہ رول ماڈلز کہاں ہیں معاشرے میں جن کو ہم فالو کر سکیں۔ دو چار چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسانی اخلاق کی رذیل ترین صفات میں سے یہ ہے کہ کسی بندے کو مینٹر بننے کا شوق ہو۔ صالح بننے سے پہلے مصلح بننے کا شوق بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص بولے کہ اس کو باپ بننا ہے بیٹا بننے سے پہلے، اور یہ ممکن نہیں۔ جمعہ 8 دن ہوتے نہیں کسی شخص کو بزنس کیے ہوئے، اور وہ لوگوں کو انٹرپرینیورشپ کے آئیڈیا بھی دیتا ہے، اسٹارٹ اپ کمپٹیشنز میں جج بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی ریڑھی نہیں لگائی، آپ نے $1,00,000 نہیں کمائے اور آپ $1 بلین اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ ایسے لوگوں کی تقلید آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اس سے بندہ بہت بھلا ہے کہ اس کا کوئی مینٹر نہ ہو۔ رول ماڈلز ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ کچھ باتوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے، کچھ باتوں کا خیال مینٹرز نے رکھنا ہے۔ کس طریقے سے رائٹ مینٹرز ڈھونڈے جائیں، یہی تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اور اس کا ہم نام رکھیں گے رول ماڈلز۔ اس کے اندر پاکستان میں موجود کچھ شخصیات سے آپ کا تعارف کروائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالباری ہیں انڈس ہاسپٹل کے، ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں اخوت کے، ڈاکٹر شاہد محمود ہیں انٹریکٹیو گروپ کے، ڈاکٹر عمر سیف ہیں، سلیم غوری ہیں، ایوب غوری ہیں، اور اسے بہت سارے نام ہیں، ریحان اللہ والا ہیں، اور ان تمام ناموں کا ہم آپ سے تعارف کروائیں گے۔ یہ تمام لوگ وہ ہوں گے جن سے میں بذات خود مل چکا ہوں، مستفید ہو چکا ہوں۔ میں نہ آپ سے کوئی سنی سنائی بات کروں گا، نہ آپ سے کوئی گوگل سرچ لے کے کوئی آپ کو بندہ ریکمنڈ کروں گا، ان بندوں سے جن سے میرے زندگی میں واسطہ پڑا، اور یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان سے اچھے لوگ موجود ہوں، باقی لوگ بھی دنیا بھر میں موجود ہوں گے، آپ لوگوں کو جن کو جانتے ہوں گے، کوئی ایسا بندہ مجھے بھی ریکمنڈ کر دے ضرور کیجیے گا۔ لیکن جن لوگوں سے میں ملا ہوں ان کا تعارف اس سیریز میں آپ سے ضرور کرواؤں گا، تاکہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہو۔ رول ماڈل کو فالو کرتے ہوئے، چوز کرتے ہوئے، کسی شخص کو مینٹر بناتے ہوئے اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ اس سے سیکھنے کیا جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا یہ کہ ہر بچے کے پاس 15 20 مینٹرز ہوتے ہیں۔ جو مینٹر صاحب ہوتے ہیں انہوں نے بھی 200 بچوں کو اپنے مینٹی کے طور پہ رکھا ہوتا ہے، اور کسی کے لیے ان کے پاس سال میں 10 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ اس سے بات کر سکیں، اسے کوئی چیز سمجھا سکیں۔ بچے بھی جو ان سے سوال پوچھتے ہیں، وہ کسی کانفرنس میں آ جائیں، 400 بچے ان سے دھڑا دھڑ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ 2 دن بعد ان بچوں سے پوچھیں کہ سوال کیا تھے، تو انہیں سوال بھی یاد نہیں ہوتے، جواب تو بہت دور کی بات ہے۔ کس طرح آپ صحیح سوال پوچھیں گے؟ میں نے ٹریننگ کی تھی بوسٹن سے، انسٹیٹیوٹ کا نام تھا رائٹ کوسچن انسٹیٹیوٹ، RQI۔ 3 دن کی ٹریننگ تھی، روز کے 8 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں انہوں نے صرف یہ سکھایا صحیح سوال کیسے پوچھا جائے، ملنے والے جواب کو کس طرح اپنی انفارمیشن میموری میں سٹور کیا جائے، اور اس سے نتائج کس طرح اخذ کیے جائیں۔ اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ مینٹر کی میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ مینٹر کو چوز کریں، اب یہ دیکھیں اس سے آپ سیکھنا کیا جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا جوتا خراب ہو گیا تو آپ موچی کے پاس جائیں گے، آپ کو بائی پاس آپریشن کروانا ہوگا تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے، قانونی مشورہ درکار ہوگا تو وکیل کے پاس جائیں گے، طبیعت خراب ہوگی تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ آپ سارے کام ایک بندے سے نہیں کر سکتے۔ یہی غلطی ہم مینٹر چوز کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو مینٹر ہمارے پاس ہو اس کا درجہ بس نبوت سے 2-3 انچ نیچے ہو، اور اس کو ساری باتیں پتہ ہوں۔ نعوذ باللہ، بالہم تو کسی کو ہوتا نہیں ہے، وہی تو آتی نہیں ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، یہ سلسلہ تو ختم ہو چکا۔ تو آپ لوگوں کو اس نبوت کی چھنی سے نہیں چھانیں۔ جس چھنی سے ہم لوگوں کو چھانتے ہیں مینٹر کے لیے، اس میں صرف نبوت باہر آ سکتی ہے اور کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ آپ یہ دیکھیں اس شخص سے آپ کو سیکھنا کیا ہے۔ آن لائن بزنس سیکھنا ہے، پڑھائی کے متعلق پوچھنا ہے، اسکالرشپ سے متعلق پوچھنا ہے، دینی معلومات چاہیے، دنیاوی معلومات چاہیے، کسی شیئر کا پتہ پوچھنا ہے، بزنس کیسے سٹارٹ ہونا ہے یہ پوچھنا ہے، یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیسے سیکھنی ہے، اور پھر اس شخص سے اتنا ہی پوچھا جائے۔ اس سے زیادہ پوچھنا اس شخص کے اوپر بھی ظلم ہے اور آپ کے اوپر بھی ظلم ہے۔ مزید یہ کہ مینٹرز کے اندر آپ 2-4 چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ پہلی چیز، اس شخص کا واسطہ کس سے ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص خوابوں میں راتوں رات اٹھ کے مینٹر بن جائے، کوئی بڑا آدمی بن جائے۔ پیچھے کوئی نہ کوئی سیریز آ رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے استاد ہوتا ہے۔ اسے PhD کیے تو کس یونیورسٹی سے کیے، اس کا ایڈوائزر کون تھا، اگر وہ شیخ ہے تو اس کے پیچھے اس کا شیخ کون تھا، وہ کس کا مرید ہے، خلافت اسے کہاں سے ملی ہے۔ دوسری چیز یہ چیک کر لیں وہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے، کس یونیورسٹی، کس ادارے، کس جگہ سے وہ پڑھا ہوا ہے، کہاں سے انفارمیشن آئی، ایکسپیرینس کہاں سے لیا، کن کمپنیوں میں اس نے کام کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو بیک گراؤنڈ چیک کر لیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے۔ جس شخص کے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ،
کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے، اس کو فالو کرنا بہت خطرے کی بات ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو صحیح بتا بھی دے، لیکن اگر وہ غلط بتا دے گا تو آپ کی زندگی داؤ کے اوپر لگ جائے گی. دوسری چیز یہ چیک کر لیں کہ اس کا دین سے بھی کوئی واسطہ ہے یا نہیں. ہم بچے ہم اپنی عمروں کے اندر بہت جلدی لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں. پھر ہم امپریس ہوتے ہیں، ہم دنیا کی چیز کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہم اس شخص سے اتنے امپریس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی اس کو فالو کرتے ہیں. بزنس کے علاوہ گھر کیسے بسے گا، بیوی بچوں سے سلوک کیسے کرنا ہے، وہی ہماری اگزامپل بن جاتا ہے. پھر ہم دین میں بھی اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتا تو ہم بھی روزہ نہیں رکھتے، وہ نعوذ باللہ بولتا ہے قربانی میں پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے تو وہ راگ ہم الاپنے لگ جاتے ہیں. اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اس طرح نہ کیا کریں. جس شخص سے جو چیز سیکھنی ہے آپ سے خالی وہ چیز سیکھیں. تو مینٹر میں دوسری بات یہ چیک کر لیا کریں کہ اس کا دین سے، اللہ کے ذکر سے بھی کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے، ورنہ ایسے شخص کو فالو کرنا بڑی مصیبت کا باعث بنتا ہے. تیسری بات ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ علم اور شعور کے اندر بڑا فرق ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے جس شخص کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ صاحب شعور ہے بھی یا نہیں، صاحب الرائے ہے بھی یا نہیں. تیسری چیز جو آپ کو اس شخص میں چیک کرنی ہے، وہ چیک کرنی ہے کہ وہ علم دوست آدمی ہو، اس کو کتابوں سے شغف ہو، ٹریولنگ کرتا ہو، اسفار کیے ہوئے ہو، دنیا دیکھی ہوئی ہو. ایک شخص جو کبھی اپنے محلے سے، گاؤں سے باہر نہیں نکلا، اس کا جو ویژن ہوگا، اسکوپ ہوگا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، بہت محدود ہوگی. کتابیں ضرور پڑھتا ہو تاکہ وہ آپ کو بھی اچھی طرح گائیڈ کر سکے. اس کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں بھی ہوگا تو کہیں سے پڑھ کے، کسی سے پوچھ کے آپ کو بتا دے گا، یا نہیں تو کچھ آپ کو کسی صحیح بندے کی طرف گائیڈ کر دے گا. ایک اچھا مینٹر جی پی ایس کی طرح ہوتا ہے. آپ جی پی ایس آپ نے لگایا ہوتا ہے، گوگل میپ یا کوئی، آپ راستہ بھول جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نہ وہ آپ کو ڈانٹتا ہے، نہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، نہ یہ بولتا ہے کہ جی اب میں آپ کو راستہ ہی نہیں بتاؤں گا، نہ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بات نہیں مانی، آپ جا کے گاڑی مار دیں کہیں پہ. ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ آپ کو ری روٹ کر دیتا ہے، بولتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ ایگزٹ مس ہو گیا، آپ ایسا کریں اگلا ایگزٹ کر کے یہاں سے ٹرن کر کے یہاں سے آ جائیں تو آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. اچھا آپ سو رہے تھے، آپ سے مس ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس طرح گاڑی چلائیں، اس رفتار سے چلائیں، اتنے بجے آپ اس وقت منزل پہ پہنچ جائیں گے. مینٹر کا کام صرف آپ کو ری روٹ کرنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. جب آپ راستہ بھول جاتے ہیں وہ گھما پھرا کے آپ کو واپس آپ کا رخ منزل کی طرف کر دیتا ہے. ایک اچھا مینٹر ایک نلکے کی طرح ہوتا ہے. نلکا آپ نے کبھی دیکھا، شدید گرمی میں آپ نلکا کھولیں، اس میں سے پانی نکلے ٹھنڈا ٹھنڈا آپ پیتے ہیں تو آپ بڑا شکر ادا کرتے ہیں. نلکے کی اگر زبان ہوتی تو آپ کا شکریہ ادا کرتا، بولتے ہیں بھائی اللہ کا شکر، آپ میرے پاس آئے، آپ نے مجھے کھولا، آپ کے چکر میں مجھ سے پانی نکلا. اگر آپ نہیں کھولتے، سال 2 سال تک کوئی نلکا نہیں کھولتا تو میرے میں کائی جم جاتی اور لوگ مجھے کاٹ کے پھینک دیتے. میرا کام تو صرف یہ کھولنے والے کو پانی پہنچا دوں. یقین جانیے جو شخص اپنا علم خرچ نہ کرے اس کا علم جمع بھی نہیں ہوتا. آنے والا اپنا رزق لے کے خود آتا ہے. آپ شاگرد ہیں، آپ اپنے حصے کا پانی لے کے خود آتے ہیں. مینٹر کا کام صرف یہ ہوتا ہے وہ پانی آپ تک پہنچا دے. اس سے نہیں ملے گا تو آپ کو تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جانا ہے. طلب سچی ہونی چاہیے. آپ سے کام کی بات عرض کروں، قدرت کبھی بھی ایسے شخص کے اوپر ہدایت نہیں تھوپتی جس میں طلب نہ ہو. طلب والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور جس کو طلب کوئی نہ ہو، جو بے پرواہ آدمی ہو، جو بے نیاز ہو جائے ان تمام چیزوں سے، اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ زندگی کہاں جا رہی ہے، قدرت کبھی بھی ہدایت اس کے اوپر تھوپتی نہیں ہے زبردستی. ہاں اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، الگ بات ہے، جنرلی قاعدہ یہ نہیں ہے. مینٹرس کی ہماری یہ سیریز ہے رول ماڈلز کی، جس میں بہت سارے رول ماڈلز جو چلتے پھرتے آج کے معاشرے میں موجود ہیں، جو اپروچیبل ہیں، جن سے آپ مل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ مینٹر کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، کسے ڈھونڈا جائے. ساتھ میں بات کر دیتا ہوں فیس بک کی تھوڑی سی. فیس بک کے اوپر ہم بہت سے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. کوشش کریں اگر کسی شخص کا پبلک پیج ہے تو آپ پرائیویٹ پیج کے اوپر، پرائیویٹ پرسنل آئی ڈی پہ فالو نہیں کریں. پرسنل آئی ڈی پہ بہت سارے ہمارے فرینڈ ہوتے ہیں، فیملیز ہوتے ہیں، وہ بہت ساری ایسی چیزیں لکھتا ہے جو شاید آپ کو نہیں سننی چاہیے، نہیں دیکھنی چاہیے، اور آپ کو نظر آ رہی ہیں تو شاید اس کا آپ کوئی اور مطلب نکالیں کیونکہ پیچھے کانٹیکٹ سے آپ واقف نہیں ہیں. مینٹر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو انسیت ہو، وہ آپ کے ماضی کے بارے میں جانتا ہو، آپ کے حال کے بارے میں جانتا ہو، آپ کی مستقبل کی پروجیکشنز دیکھ رہا ہو، آپ کے مزاج اور طبیعت سے واقف ہو. اگر اس سے آپ انسیت نہیں ہے تو اس کی آپ کوئی بھی چیز، اس کی عظمت بھی آپ کے دل میں نہیں ہوگی اور اس کا کوئی بھی مشورہ آپ نہیں مانیں گے. فیس بک کے اوپر بات کر رہے تھے تو کوشش کریں پبلک پروفائل ہے تو وہ فالو کریں. دوسرا یہ دیکھیں کہ وہ شخص آپ کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے. اس نے کیا ایسی کوئی کتاب لکھی ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچ سکے، اس نے کوئی ایسا لنک شیئر کیا ہے جہاں آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکیں، اس نے کوئی ایسی جاب شیئر کی ہے جہاں پہ آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکیں، وہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا فکرہ، کوئی ایسا اینیکڈوٹ آپ کو بتا رہا ہے جس سے زندگی میں کوئی بدلاؤ آ سکے.
کیا وہ آپ کو کوئی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتا رہا ہے, کیا چیز وہ آپ کو کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کو فائدہ پہنچے. ایسے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جن کی بڑی ایگو سینٹرک پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ بولتے ہیں آج ہم صبح اٹھے, ہم نے نہاری کھائی, پھر شام کو ہم جم چلے گئے, پھر میرے بچے کو یہ تمغہ ملا, پھر میری بیگم کو یہ ایوارڈ ملا, اس کے بعد میں نے یہ ڈگری کی, اس کے بعد میں نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا, پھر میں ادھر چلا گیا, پھر میں ادھر چلا گیا, میں نے یہ تیر مارا, میں نے وہ تیر مارا. کچھ حد تک تو ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کسی سے امپریس نہیں ہوں گے تو آپ اس کی بات سنیں گے بھی نہیں. لیکن اگر 24 گھنٹے 24/7 یہی چیز چل رہی ہے اور آپ مہینہ فالو کرنے کے باوجود بھی اس شخص سے کچھ سیکھ نہیں پائے, تو اللہ کے واسطے ایسے شخص کو فالو نہ کریں. وہ بہت اچھے آدمی ہوں گے, بہت بڑا کام بھی کر رہے ہوں گے, ملک و قوم کے لیے, امت کے لیے بہت اچھے ہوں گے. اس وقت اس اسٹیج کے اوپر آپ کو اس شخص کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس وقت اس شخص کی ضرورت ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو گائیڈ کر سکے, یا کم سے کم جس سے آپ روز کی بنیادوں پہ سیکھ سکیں. علم مومن کی میراث ہے. ایک مومن آدمی سے علم کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے. اگر آج آپ کے پاس موجود انفارمیشن, نالج آپ کی گزشتہ کل سے زیادہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ کو سیریسلی اس بارے میں سوچنا پڑے گا. ہم جن مینٹرز کا آپ سے اس سیریز کے اندر تعارف کروائیں گے وہ کوئی بہت بڑے آدمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا آپ کو نام بھی نہ پتا ہو. کوئی مینٹر ہم کو اس لیے انٹروڈیوس کرائیں گے کہ اس کی اردو بہت اچھی ہے, اردو بہت اچھی بولتا ہے, اس کا تلفظ بہت اچھا ہے, اسے شاعری اچھی آتی ہے, اس کا ہاسپٹل بہت اچھا ہے, اس کا اسکول بہت اچھا ہے, اسے کتابیں اچھی لکھی ہیں. اس شخص کو خاموشی پہ عبور حاصل ہے, وہ شخص بندگی سے بھرا ہوا ہے, اسے اور کچھ نہیں آتا, اسے دعا مانگنی آتی ہے. اسے آپ جا کے صرف دعا مانگنا سیکھ لیجئے. اسے نماز پڑھنی آتی ہے. وہ شخص سے جو خالی ہو گیا ہے, خالی کرنا اپنے آپ کو بہت بڑا کام ہے کہ آدمی نفرت سے, دشمنی سے, عداوت سے, بغض سے, تمام چیز سے خالی ہو جائے. شاعر کہتا ہے میں اس شہر عداوت میں رہتا ہوں کہ جہاں لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا چاہتے ہیں. تو خالی آدمی آج کل نہیں ملتا. ہم ایسے لوگوں سے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے. تو بہت سیدھے سادے لوگ ہوں گے, لیکن تمام سیدھے سادے لوگ آپ سیکھ سکیں گے. ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو سکتا ہے عورت ہو سکتا ہے کوئی مرد ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے ملک سے باہر ہو. لیکن اس سیریز سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی. ایک اچھا مینٹر کسے کہتے ہیں, کیا چیزیں دیکھ کے, شرائط دیکھ کے آپ ایک مینٹر چوز کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ سیریز ہے ہمارے پاس جہاں پہ کچھ رول ماڈلز ہم پاکستانی عوام کے لیے انٹروڈیوس کریں گے کہ کن لوگوں کو فالو کیا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ سب کا ذیشان عثمانی. Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.